ویلکم بیک ناظرین. ڈسکشن کی کنٹینیو کرنا سی ڈاکٹر عمر صاحب صاحب سینئر معاشی ماہر سینئر تجزیہ نگار. یہ کوشچن بھی سامنے آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کشمیر اس سلسلے سے لے کر 1947 1971 1972 پھر جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا اور پھر آج تک کہاں اسٹینڈ کر رہا تھا. اس میں دیکھیں کشمیر کا جو ایشو ہے ایک اس کی سائیکولوجیکل اس پہ کیا امپیکٹ پڑا اور دوسرا لیگل اس کی جو پوزیشن ہے. اس سے پہلے ایک بات بڑی کلیئر تھی کہ یو این او کے جتنی بھی ریزولوشن پاس ہوئے تھے اس کے مطابق کشمیر کو پاکستان کے پاس آنا ہی تھا. وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا تھا اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ وہ اس حساب سے پاکستان کو ملنا تھا. اگر ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیا جائے, ووٹنگ کرائی جائے, تو اس کو یقینی طور پہ پاکستان میں شامل ہونا تھا. اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں تھا. انڈیا نے بیسیکلی صرف جواز بنایا ہوا تھا کہ وہاں کا جو راجا تھا اس کی ایک اسٹیٹمنٹ کو کہ اس نے الحاق کر دیا تھا, لیکن وہ الحاق بھی اس نے ایکچولی نہیں کیا تھا. وہ الحاق تو اس وقت ہوا ہے جب کشمیر میں رائٹ شروع ہو چکے تھے. اس کے بعد اس نے دہلی جا کر کے یہ کیا. اس کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ سری نگر میں بیٹھ کے جو کشمیر کا دارالحکومت تھا. آج اگر دیکھیں جتنی بھی اسٹیٹس ہوتی ہیں ہم پاکستان میں, کلات کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں, بہت بڑی اسٹیٹ تھی, بہاولپور اسٹیٹ تھی, خیرپور اسٹیٹ تھی. ان کے جو نواب تھے انہوں نے جب الحاق پاکستان کیا ہے یا انڈیا میں جو ریاستیں ہیں جنہوں نے الحاق کیا ہے انڈیا سے, انہوں نے اپنے دارالحکومت میں بیٹھ کے آفیشلی اناؤنس کیا کہ ہم الحاق کرتے ہیں. کشمیر کی ایگزامپل یہ واحد ایگزامپل ہے جس میں راجا نے الحاق کا اعلان جو ہے وہ سری نگر میں بیٹھ کے نہیں کیا, اس نے دہلی جا کر اعلان کیا اور اس کے بعد اس کو پوری عمر پھر جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر واپس تو آ جاتا. صحیح, وہ الیکشن لڑتا ہے, کبھی کبھی ہار جاتا ہے, لیکن وہ کشمیر سے الیکشن نہیں لڑتا, وہ لکھنؤ کی کانسٹیٹیوئنسی سے الیکشن لڑتا ہے. یہاں پہ وہ پرابلم ہوئی. دیکھیں نا, مطلب ہے اس کی کیا اپنے عوام میں اس کی عزت تھی. وہ وہاں آ کر کے کبھی الیکشن نہیں لڑتا, وہاں کی کانسٹیٹیوئنسی سے اس نے کبھی بھی نہیں کیا. اگر وہ سری نگر میں بیٹھ کے وہاں پہ وہ اعلان کرتا تو یہ آفیشیل ہم سمجھتے ہیں اور اس نے وہاں سے اعلان نہیں کیا, اس نے دہلی جا کے اعلان کیا. آج وہ لکھنؤ کی کسی کانسٹیٹیوئنسی سے الیکشن لڑتے ہیں کبھی اور ہار جاتے ہیں, اس کے مقابلے میں دوسری پارٹی جیت جاتی ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے جہاں یہ رہتے تھے ان کا تو ووٹ بینک وہاں نہیں تھا, تو یہاں سے کیسے جیتیں گے. صحیح. تو یہ ایشو انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ کشمیر بہرحال پاکستان کا ہی حصہ ہوگا. 71 میں ایک ایکسپلائٹ کرنے کی ایک کوشش کی گئی, جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ کوشش بھی ناکام رہی. انہوں نے جو شملہ ایگریمنٹ کیا ہے, اس ایگریمنٹ میں وہ ایگریمنٹ تو ہونا تھا جو 74 میں جو پاکستان کے پریزنز تھے, جو پریزنز آف وار تھے, جن کو وہاں سے کیپچر کر کے انڈیا میں لے جایا گیا تھا, مختلف شہروں میں رکھا گیا تھا, ان کی واپسی کا طریقہ کار طے پانا تھا. صحیح. لیکن انہوں نے ایک ڈیپلی یہ کرنے کی کوشش کی انڈین اسٹیٹس مین نے, ان پولیٹیشینز نے, کہ اس کی جو بیسس ہے ہمارے جھگڑے کی جس کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے, وہ جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی آج ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں سے کشمیر بھی ہے. تو کشمیر کو بھی ہم بجائے اس کے کہ جنگ سے حل کریں, بظاہر انہوں نے جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, ہم اس کو پرامن طریقے سے حل کریں گے معاہدے سے, اور ہم اقوام متحدہ بھی وہ طریقہ ہی رہ جاتا ہے, وہ طریقہ رہ جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اقوام متحدہ جائیں, یہ ابھی بعد میں بات ہوتی رہے گی کہ کس کا حصہ ہے کشمیر, کس میں آنا چاہیے, لیکن اس میں اقوام متحدہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپس میں ہمسائے ہیں, ساتھ بیٹھ کے خود ہی طے کر لیں گے. صحیح. یہ ایک مطلب اس کا لباب یہ ہے. ورنہ یو این او کی شک بھی ہے کہ آپس میں پرابلم سے وہ آپ سالو کریں, لیکن ان کی پھر اس کی کنٹروورشل دوسری شک بھی آتی ہے. جی بالکل, اگر آپ پرابلم میں ہیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں, یو این او پھر بھی انوالو ہو سکتی ہے. اگر دیکھیں, اگر دو کنٹریز مل کے کہتی ہیں ہم خود طے کر لیں گے, تو اقوام متحدہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. صحیح. یو این او کی ضرورت کب ہے کہ جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں ہے بھی, لیکن وہ انوالو نہیں ہو رہے, وہ اس کو ڈسپیوٹ کیا رہے تھے کہ ہم آپس میں کر لیں گے. اور بیسیکلی کیا تھا, ان کو خوف تھا. میں آپ دیکھیں سائیکولوجیکلی میرے خیال میں کوئی 1500 سال کی ہسٹری میں جو کنفلکٹس رہے ہیں مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے درمیان, ان 1500 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسلم فوج جو ہے وہ وہاں پہ اس کو شکست ہوئی ہو. ایک واقعہ پوری اس آپ کو ہسٹری میں 1500 سال میں ملتا ہے, جب جو پہلا دہلی کا فاتح ایک مسلمان افغان حکمران تھا, محمد شاہ غوری, جس نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی. اس نے پرتھوی سے, وہی غوری ہے جس پر ہم نے غوری میزائل بنایا ہے, اور ان کا پرتھوی راجہ پرتھوی تھا, جس نے جہلم کے قریب
مسلمان افغان فوج کو شکست دے دی تھی. صحیح. صرف یہ ایک ہی واقعہ ملتا ہے. یہ ایک واقعہ ملتا ہے, لیکن اس کے 1 سال بعد غوری نے اس چیز کو ذہن میں رکھا اور 1 سال بعد اس نے پھر دہلی میں جا کے مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کر دی. یہ سائیکولوجیکل تو یہ چیز لوگوں کے ذہن میں موجود تھی کہ یہ جو آج ڈھاکہ میں کیا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کا ایون ایکسچینج ہونا ہے. صحیح. اب اس خوف کو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے ایک شک یہ رکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں اس شملہ ایگریمنٹ میں جو لکھا گیا کہ کشمیر میں جو جہاں ہے وہاں رک جائے, اب جنگ نہیں کریں گے. صحیح. اب خطرہ جنگ کا ہے ان کو کہ جی یہ ایون ایکسچینج نہ ہو جائے. صحیح. تو اس ایگریمنٹ کے تحت یہ ہے کہ جی کشمیر کے ایشو میں ہم نے ایگریمنٹ یہ کیا ہے کہ جو کنٹرول لائن ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم اس پہ لڑائی نہیں کریں گے, اب جنگ نہیں ہوگی ہمارے. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی بنیاد تو ختم نہیں ہوئی, جنگ کی بنیادیں تو آج بھی موجود ہے. تو وہ کشمیر کا اسٹیٹس جو چینج ہوا ہے, جو اس پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے اس واقعے سے, وہ اس کی لیگلٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑا. صحیح. کوئی لیگل جواز نہیں. وہ انڈیا نے ایک سائیکولوجی کے لیے کہ جی اب تو جنگ ختم کر دی جائے, اب جنگ نہیں ہونی چاہیے, تو وہ ایک ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم آپ کے جو جنگی قیدی ان کو رہا کر دیں گے. تو بیسیکلی جنگ رہا کرنے کا ایک ایگریمنٹ ہے. دنیا میں کبھی کوئی ایگریمنٹ جنگ نہ کرنے کا. یعنی اس سے فائنل کنکلوژن یہ نکل رہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش کا یہ حصہ جو الگ ہوا ایز اے بنگلہ دیش, جو آج کنٹری کے طور پر ہمارے سامنے, وہاں کے لوگ ان کی پرسیپشن, ان کی اپنی رائے, یعنی اس کو الگ کرنے میں وہ چیزیں شامل تھی, نہ ہی کہ کوئی اور ریزن تھا. وہ ہونا تھا, وہ اس کی ہسٹری, اس کا جغرافیہ, ان کی بالکل آئیڈیالوجی. وہ ایک پہلے سے ایک ملک تھا جہاں میجورٹی کسی زمانے میں ہندوؤں کی میجورٹی رہی ہوگی, اب وہ مسلمان ملک بن چکے ہیں. آج تک وہ ڈیولپ نہیں ہو پائے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے پھر؟ اس میں دیکھیے, اس میں ڈیولپ تو وہ ہو رہا ہے لیکن اس کی بہرحال بہت بڑی پاپولیشن ہے, ان کے اپنے جغرافیکل پرابلمس ہیں. صحیح. سب سے بڑا جو ان کا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ان میں پاورٹی اس ریجن میں بہت زیادہ ہے. وہ پاورٹی پاکستان بننے کے بعد نہیں ہوئی, پہلے سے پاکستان بننے کے بعد تو ان کی حالت میں سمجھتا ہوں امپروو ہوئی تھی ہمیشہ سے. لیکن وہ چیز انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی, تبھی تو انہوں نے نہیں کیا. لیکن ان کی ہاں پاورٹی کو اگر وہ بیسیکلی ان کے ذہن میں غلط یہ ڈال دیا گیا کہ آپ کمپیئر کریں دونوں ریجنز کو, دونوں ریجنز کا کمپیریزن, جبکہ کمپیریزن یہ کرنا نہیں تھا, وہ غلط ہوا. ہسٹوریکلی وہ اگر کمپیئر کریں کہ پاکستان بننے سے پہلے ان کے کیا حالات تھے اور پاکستان بننے کے بعد کیا ہوئے, یہاں کے جو ریجنز ہیں یہاں آپ کے پاکستان بننے سے پہلے بھی ان کے مقابلے میں بہتر حالات تھے. تو پاکستان بننے کے بعد بھی وہ بہتر ہی رہے. اگر 47 سے پہلے ان دونوں کو آپ کمپیئر کریں کون زیادہ ڈیولپ تھا, تو یہ علاقے جو تھے پہلے بھی ڈیولپ تھے. کچھ شہر وہ بعد میں بھی ڈیولپ رہے. یہاں کے لوگ پہلے بھی سول سروس میں زیادہ ہوتے تھے, بعد میں بھی رہے. یہاں کے لوگ ڈائلما پایا جاتا تھا, یہاں کے لوگ پہلے بھی ملٹری میں جاتے تھے, ایک ان کا ایک ٹرینڈ تھا, وہ بعد میں بھی ملٹری میں یہی ہوتی تھی. تو اس میں ان کا کمپیریزن جو انہوں نے اس طرح سے کیا وہ کمپیریزن غلط تھا. ان کو اپنی ہسٹری سے کمپیریزن کرنا چاہیے تھا. وہ آلریڈی وہ بہت پاورٹی وہاں زیادہ تھی. بعد میں انہوں نے اب پروموٹ کیا, اپنے بینکنگ سسٹم کو چینج کیا. اس بینکنگ سسٹم کو چینج کرنے سے ان کا فوکس مینلی یہ رہا ہے, بڑی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے پہ نہیں رہا, بڑے پروجیکٹس پہ نہیں رہا, ایس ایم ایز پہ رہا ہے, مائکرو فائنانسنگ پہ رہا ہے. تو انہوں نے بیسیکلی جو ایبسولوٹ پاورٹی کا لیول تھا اس کو ضرور کم کیا ہے اپنے مانیٹری سسٹم کے ذریعے. وہ پاورٹی ان کے ہاں کم ہوئی ہے, انہوں نے لوگوں کو لون دیا, لوگ چھوٹے چھوٹے بزنس میں انوالو ہوئے. لیکن پاورٹی ظاہر ہے اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکے. کرپشن کو کمپیئر کریں تو پھر اب وہی بات ہے, دیکھیے کرپشن ہمارے ہاں یقیناً زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو سسٹم چلا آ رہا ہے اس میں جب پاورز کچھ لوگوں کے پاس ہوں گی کنسنٹریٹ رہیں, تو وہ ان کو کرپشن کے چانسز ملے. کرپشن یقیناً یہاں زیادہ ہے, وہاں اتنے بڑے بڑے پولیٹیکل فیملیز نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو پولیٹیکل ہاؤسز بن گئے ہیں نا, کہ پارٹی کوئی بھی ہو لیکن پولیٹیکل پاورز بھی ہیں ان کے پاس, پولیٹیکل فیملیز ہیں. وہاں چینج ہوتے رہتے ہیں, وہاں مطلب ہے پبلک میں سے لوگ آتے ہیں. صحیح. کل ایک شخص یہی یہاں پہ تو پوائنٹ یہی آ رہا ہے کہ اگر پبلک سے لوگ آتے تو دے مسٹ بی اویئر آف آل پبلک, اور ان کو پبلک کو ہی فیور کرنا چاہیے, اور ان کو اپنی یہاں انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں پاکستان بننے سے پہلے بھی, بہت پہلے پاکستان بننے سے پہلے یہاں وہ ایک فیڈرل سسٹم جو ڈیولپ کر دیا گیا تھا. اور فیڈرل سسٹم میں یہ نہیں کہ کوئی کمپٹیشن کرنا ہے پروڈکشن میں, جیسے بزنس میں تو کمپٹیشن ہوتا ہے. فیڈرل سسٹم میں کمپٹیشن نہیں ہوتا, بلکہ فیڈرل سسٹم میں کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے اس میں فلاں جاگیردار ہے, یہ علاقہ فلاں گروپ کے پاس ہے, اور وہ اس علاقے کی فیڈرل جس کو ہم کہتے ہیں وہ بزنس نہیں ہوتا, وہ کوئی کیپٹلزم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ ایک لوکیلٹی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں امن قائم کرنا, اس علاقے کی ڈیولپمنٹ یا اس کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ جو اس علاقے کا فیڈرلز ہوتا ہے
اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی تھی. اچھا بنگلہ دیش کو آج آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم اس پوری ہسٹری کو ذہن میں رکھ رہے ہیں اور پھر ان کے لیسٹ ڈیولپمنٹ میں بھی ہے وہ اس کو بھی ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں تو پھر آج ان کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے فرینڈلی ریلیشنز یقیناً رہیں گے. صحیح. اٹ ول بی مور کلوزر ٹو پاکستان ایز کمپیئر ٹو انڈیا. وہاں تھوڑا سا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ اگر کبھی ہوتا ہے کہ خالدہ ضیاء کی پارٹی آ گئی, میں ملا ہوں لوگوں سے, ان کے دیکھے ہیں, انٹرویوز کیے ہیں, اس میں اگر خالدہ ضیاء کی پارٹی کے زیادہ لوگ آتے ہیں تو ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہو جاتا ہے. صحیح. اگر وہاں حسینہ واجد کی پارٹی آتی ہے, بہرحال وہ کیونکہ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے, وہ پارٹی مجیب الرحمان کی بنائی ہوئی تھی, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جھکاؤ نیچرلی تھوڑا سا انڈیا کی طرف آتا ہے کیونکہ انڈیا نے انہوں نے سپورٹ لی تھی. لیکن اوور آل جو ہے وہاں کے لوگوں کا جھکاؤ وہ یقینی طور پر میں نے ڈھاکہ میں خود آبزرو کیا ہے, لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, جو جنرل لوگوں کا ویوز ہیں وہ پاکستان سے زیادہ کلوز رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کو فیور کرتے ہیں, پاکستان کے جو بھی جتنے بھی ایشوز ہیں اس پر وہ گھبرا جاتے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے ان کی ایک نیچرل ہمدردیاں وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گی. اور فیوچر میں سمجھتا ہوں جب فری ٹریڈ کا سسٹم آئے گا, ساؤتھ ایشیا میں لبرلائزیشن ہوگی, تو وہ اور زیادہ کلوز ہو جائیں گے پاکستان سے. اچھا آخری منٹ بچا تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اکنامیکلی پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکلی سوشلی کافی ٹھیک ہے ان کا, اگر پاکستان کی طرف رجحان ہے پاکستان کو دیکھیے, پاکستان جس جگہ واقع ہے, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, مڈل ایسٹ, سب یہاں پہ ہیں, ریسورسز یہاں پہ ہیں, تو ایک نیچرلی تو اس کو اس ریجن میں لیڈ کرنا ہے, ایک لیڈنگ رول پلے کرنا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں اس ریجن کا کوئی اور ملک وہ رول پلے نہیں کر سکتا. بنگلہ دیش ہمارا کلوز اتحادی بھی رہے گا, تعلقات بھی پاکستان سے اس کے اچھے رہیں گے, رہنے چاہیے بھی. لیکن اگر آپ کمپیئر کہیں کہ فیوچر میں وہ پاکستان سے زیادہ ڈیولپ ہوگا, اس کی پاسبلٹی کسی کوئی اکنامک فنڈامنٹل اس کو سپورٹ نہیں کرتا اس ہائپوتھیسس کو. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ آپ کا انسائٹ فل تھاٹ فل آئیڈیاز دینے کے لیے اس ٹاپک پر. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ڈاکٹر ایوب مہر صاحب جا کمنٹس تھا ॿुधा. لاسٹ ویک वार प्रोग्राम के हिन वीक वार प्रोग्राम के जेकर असां कंक्लूड करणु चाहियूं त ईअं करे सघूं था त बांग्लादेश जेको अलॻि थियो, हिन वक़्तु जेको बांग्लादेश एज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री आहे उहो उन्हनि जे पंहिंजे माण्हुनि जी, उन्हनि पंहिंजे जेके उन जा राय हुई, उन जी पंहिंजी विल हुई, उन जे करे उहो अलॻि थियो. उन जे पोयां ॿियो को बि रीज़न कोन्हे ढाका फॉल जे पोयां. हिन वक़्तु जेका उनजी कंडीशन आहे उहा कंडीशन अगेन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ में हू अञा ताईं, ऐं जेकर पाण खे बहितरी तरफ़ खणी अचनि त खणी अची सघनि था, बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम. भाई जनरली जेकर ॻाल्हाइणु चाहियूं त डॉक्टर अयूब महर साहब ॿुधाए थो ढाका में काफ़ी माण्हुनि सां मिलिया, इंटरव्यूज़ कया, त हुननि जेको ओवरऑल जेके हुननि जा माण्हू आहिनि उनजो वरी बि पाकिस्तान जे तरफ़ रुझान घणो हूंदो आहे. पाकिस्तान जा जेकर प्रॉब्लम्स थियनि था त हू हुननि सां जेको आहे थोरी घणी इन इमोशनल अटैचमेंट जेका हूंदी आहे उहा हुन सां थिए थी. ऐं जेकॾहिं पाकिस्तान सां के का ख़ुशी जी ॻाल्हि थिए थी का त उन्हनि लाइ बि ख़ुशी जो बाहिस हूंदो आहे. अगेन चई सघूं था कंक्लूजन में त हू पाकिस्तान जे तरफ़ लाइ वधीक कनि था एज़ कम्पेयर टू के उनजी पार्टी जेका ॿी का रूलिंग पार्टी आहे जेका मुजीबुर रहमान साहब जी क्रिएट कई, उनजी धीउ जॾहिं बि अचे थी त पोइ कुझु थोरो घणो सपोर्ट इंडिया खे वञे थो. पर अगेन इन ॻाल्हि ते इंडिया बि तमामु घणो परेशान थियो जॾहिं बांग्लादेश उन्हनि खां बि अलॻि थी वियो, पाकिस्तान खां बि अलॻि थी वियो. अॼु जो प्रोग्राम एतिरो ई. पंहिंजे कमेंट्स लाइ तव्हां असांखे लिखी सघो था bestod@ktn.tv ते. इजाज़त ॾींदा पंहिंजा होस्ट ज़ुएब काका खे. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.